بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے حدیث نمبر 32 پڑھی تھی، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وَاصْبِرْ عَلَى الْبَلَاءِ وَالْمُصِیبَةِ، کہ بلا اور مصیبت پر صبر کر۔ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ حکم دیا ہے اور یہ درس دیا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت، آزمائش آ جائے تو اس پہ صبر کریں۔ تو اس حوالے سے ہم نے قرآن پاک کی آیت بھی دیکھ لی، ٹھیک ہے نا، اور حدیث مبارکہ بھی دیکھ لی، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جب کوئی ایسا موقع ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، وہ دو دعائیں بھی ہم نے پڑھ لیں۔ اب ہم اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے آخری بات آج پڑھیں گے، خلاصہ کلام، یعنی اب یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا حاصل کیا نکلا، اس کا خلاصہ کیا ہے، تو وہ 2-3 لائنوں کے اندر یا 2-3 منٹس کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو ایسا بنا لے تو اس کو کوئی دکھ ہی نہ لگے، کوئی تکلیف ہی نہ محسوس ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فطری چیز ہے کہ جب کبھی انسان کو کوئی صدمہ پہنچے، کوئی حادثہ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، بیماری آئے، تو اس کو دکھ بھی ہوگا، اس کو تکلیف بھی ہوگی، بلکہ صبر یہ ہے کہ مصیبت کے وقت انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ جو تکلیف اور مصیبت پہنچی ہے اس پر ایمان رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے اور میرے لیے اسی میں کوئی بہتری ہوگی، اور میری تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ میرے ساتھ ایسے ہونا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہو چکا ہے، یہ ہوگا، اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چاہے اچھا ہے یا برا ہے۔ اس میں کوئی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے، کوئی شکوے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ جی دیکھیں میں آپ سے اتنی دیر سے یہ مانگ رہا ہوں، مجھے یہ نہیں ملا، یہ کیا بات ہوئی، یا اللہ جی کسی کے فوت ہونے پہ انسان کہے گھر میں کہیں کہ اللہ جی آپ کو یہی ملا تھا، آپ نے میرے بیٹے کو ہی لینا تھا، میرے بیٹے کو لے کے آپ کو کیا ملنا تھا، یا میری والدہ کو لے کے آپ کو کیا ملا، نعوذ باللہ اس قسم کے کلمات نہیں کہنے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس قسم کی بے شمار چیزیں جو آپ نے دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی اس طرح کے موقعوں پر۔ بہرحال یہ شکوہ اور شکایت نہیں کرنی چاہیے اور اپنی زبان سے ناشکری کے کلمات نہیں نکالنے چاہیے، جیسے کہ خواتین اکثر کہتی ہیں کہ میرے پاس ہے ہی کیا، 2 لیتڑے، 2 چیتڑے اور 2 ٹھیکرے، حالانکہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود کپڑے ہیں تو وہ ختم ہونے پہ نہیں آتے، جوتے ہیں تو وہ ختم ہونے پہ نہیں آتے، ایون کہ میچنگ ہوتی ہے کپڑوں کے ساتھ، اس کے حساب سے جوتے، اس کے حساب سے جیولری، اس کے حساب سے باقی چیزیں، اور پھر بھی ایٹ دی اینڈ کیا ہے کہ میرے پاس ہے ہی کیا۔ تو یہ اس طرح کے کلمات، اس طرح کی باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ اور یہ جو مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے، یہ بعض اوقات اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور ناشکری بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔